حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. عزیزان کرام قدر، قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کے جو دعا کے اعتبار سے موجود ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. اور یقیناً انسان جب خدا کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرتا ہے تو پروردگار عالم سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. یہ گفتگو کا سلسلہ اسی دعا کے ایک سلسلے کی مناسبت سے ہے، اور صحیفہ سجادیہ کے اعتبار سے گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ حصوں میں پیش کی جائے گی، اور کچھ عنوانات کہ جو صحیفہ سجادیہ کے اندر بڑے اہم ترین عنوانات ہیں دعا کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. سب سے پہلے تو ذہن میں رہے کہ صحیفہ سجادیہ یہ کون سی دعاؤں کی کتاب ہے. یہ وہ دعائیں کہ جو سید سجاد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں کہ جو امام علیہ السلام نے تعلیم دی، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی. اور یہ سلسلہ جو ہم تک پہنچا، اس میں بھی در حقیقت تاریخ کے اعتبار سے جو کتاب میں علماء نے تذکرہ کیا کہ امام نے اپنے دونوں فرزندوں کو، یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام کے ایک اور فرزند جناب زید، ان دونوں کو یہ تعلیم دی، اور ان دونوں اولادوں کے ذریعے سے یہ مختلف نسخے کہ جو آگے کی نسلوں تک منتقل ہوئے، اور یہ نسخے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، اور آج وہ دعائیں جو چوتھے امام کی ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے ہمارے سامنے مشہور ہے. یہ دعاؤں کا سلسلہ اتنا خاص ہے کہ ان دعاؤں کے مطالب، ان دعاؤں کے مفاہیم کو پڑھ کے ہر کوئی یہ کہنے پر تو ضرور راضی ہے کہ یہ دعائیں کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ دعائیں اتنی خاص انداز میں مانگی گئی ہیں، اس کا اسلوب اتنا پیارا ہے، اس کا انداز اتنا پیارا ہے، پروردگار عالم سے مانگنے کا سلیقہ اتنا پیارا ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی حجت خدا کا کلام ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے اس تبلیغ کے سلسلے کو بھی جاری رکھ رہے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کا ایک خاص کام ہے ہدایت کا. اور دعاؤں کے جب آپ انداز کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام نے ایک ایک کیفیت کو سمجھایا کہ خدا کی بارگاہ میں سوال کس طرح سے کرنا ہے. اس کتاب کا مقام اتنا بلند، یعنی چوتھے امام کی دعا، اس کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے کہ 6 صدی ہجری کے اندر، 6th سینچری کے اندر، اس دعا کے سلسلے کو 6 صدی کے اندر زبور آل محمد کے نام سے یاد کیا جانے لگا، انجیل اہل بیت کے نام سے یاد کیا جانے لگا. اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ زبور آل محمد، زبور ایک آسمانی کتاب ہے. اگر کسی کلام کو اس کتاب سے شباہت دی جا رہی ہے تو کتنا اہم ترین کلام ہوگا اور کتنی امپورٹنٹ ترین باتیں اس کے اندر موجود ہوں گی. انجیل اہل بیت کہا جا رہا ہے تو کتنا اہم ترین کلام ہوگا. تو یہ صحیفہ سجادیہ کی خاصیت ہے کہ اتنا بلند مقام. اور مطالب پر اگر غور کیا جائے تو بڑے بڑے بزرگ علماء، ابن جوزی اس کتاب کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ جو چوتھے امام کا دعا کو تحریر کرنے کا انداز ہے، دعا کو جو ماننے کا انداز ہے، اور یہ جو خدا کا
خدا سے دعا کے لیے جو کلام کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر چوتھے امام ہر کسی کے اوپر حق استادی رکھتے ہیں، یعنی استاد جیسا حق رکھتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا کہ کس انداز میں مانگنا چاہیے، کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں بات کو پیش کرنا چاہیے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر امام نہ ہوتے تو مسلمان یہ نہیں جان سکتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں سوال کس طرح سے کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں مانگنا کس انداز میں ہے۔ کہتا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ خدا کو خطاب کس طرح سے کرنا ہے، خدا کے سامنے حاجت کو پیش کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے، خدا سے توبہ کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے، خدا کے سامنے اگر بارش کا سوال کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے، اور خدا کے سامنے اگر دشمن کے خطرے سے محفوظ رہنے کا سوال کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے۔ کہتا ہے لوگوں کو یہ اس وجہ سے پتا چلا کیونکہ چوتھے امام کی دعائیں موجود ہیں، لوگوں کو ماننے کا سلیقہ آ گیا۔ تو امام علیہ السلام ایک معلم کی طرح، ایک استاد کی طرح لوگوں کے اوپر حق رکھتے ہیں، کیونکہ امام کے ذریعے سے لوگوں نے سیکھا کہ کس انداز میں دعا مانگنی چاہیے۔ اور واقعا امام علیہ السلام کی دعاؤں کے سلسلے کو دیکھیں تو امام علیہ السلام کا انداز بتاتا ہے کہ دعا کے اندر اسماء الہیہ کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے، دعائے مغفرت بھی اگر انسان مانگ رہا ہے تو ترتیب کا خیال کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر دوسروں کے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ انداز ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو، اپنا اسیسمنٹ سب سے پہلے کر رہے ہو۔ تو یہ دعا کا خاص طریقہ صحیفہ سجادیہ کے اندر دعاؤں کے جو سلسلے ہیں، یہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر جو درود کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو کے اندر اس پر بات کی جائے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سلسلے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔